بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا محمد وآله وأصحابه وأزواجه وذريته أجمعين. اللهم ربنا أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم أرنا حقائق الأشياء كما هي رب، زدنا علما وعملا وإخلاصا يا رب العالمين. اللهم انصر أولياءك في غزة وفي فلسطين كلها وفي اليمن وفي لبنان وفي إيران وفي بلاد الشام وفي العراق وفي السودان وفي بنغلاديش وفي الصين وفي مشارق الأرض ومغاربها. اللهم انصرهم على عدوك وعدوهم إنك على كل شيء قدير. اللهم سدد رميهم، اللهم سدد قدامهم وسدد رأيهم، وانصرهم على عدوك وعدوهم إنك على كل شيء قدير. آمين. صلى الله وسلم على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذريته أجمعين برحمتك. یہ کر لیا تھا. وجود ہستی وہ چیز ہے جو کسی ماہیت سے مل جاتی ہے، اس کو عدم کی تاریخ سے نکال کر ہستی کی روشنی میں لے آتی ہے. کوئی اچھی یعنی کوئی بہتر ڈسکرپشن نہیں ہے، لیکن اس پہ پچھلی بار بات کر لی تھی. اور آگے بھی وجود ایک بدیہی چیز، تو یہ بھی ایک کال ہے. دوسرے جو دو کال ہیں وہ بھی ہم نے نقل کیے پچھلی بار، اس لیے اس کا حقیقی تعریف ممکن نہیں. یہ بھی ایک کال ہے. اس پس لفظی تعریف ہی کی جا سکتی ہے. کہا جاتا ہے کہ وجود من عدم وہ موجود، پس اس میں مفعول کے معنی حذف، پھر موجود کی تین قسمیں. اب قسموں پہ آ جاتے ہیں. قسمیں بھی یہ بھی ایک طریقہ ہے تعریف کا. تعریف کی کئی قسمیں ہیں. ایک اس کی قسم یعنی مطلب یہ ہے کہ ایک بہت اہم قسم جو مطلب بنیادی تقسیم جو ہے حد ہے اور رسم ہے. اور جو حد ہے وہ منطقی تعریف کو یہ لوگ حد کہتے ہیں. منطقی یعنی ارسطاطیسی منطقی تعریف کو یہ حد کہتے ہیں. اور دوسری جو تعریف جو منطقی تعریف کی پوری طرح اس پہ نہ اترتی ہو، اس کو یہ لوگ رسم کہتے ہیں. لیکن تعریف کی کئی اقسام ہیں. اس کی ایک قسم جو ہے السٹریشن ہے. تو اگر یہ کوئی کہے کہ انسان کی تعریف کیا ہے، میں اس کو کہوں مثلا احمد، شازیہ، راحیل، جیمز، ڈیوڈ وغیرہ وغیرہ. تو یہ مطلب یہ ہے کہ میں اس کو ایک مثال دے رہا ہوں کہ یہ کہ اس سے سمجھ میں آ جائے کہ انسان کیا ہے مثلا. تو یہ اس قسم کی یعنی اب جب آپ تقسیم کرتے ہیں موجود کی، تو یہ بھی ایک قسم کی السٹریٹو ڈیفینیشن ہے. اور مثلا کوئی آپ سے پوچھے روٹی کیا ہے، تو آپ اس کو روٹی کا ایک ٹکڑا لیں، اس کو یا روٹی کا ایک قطعہ لیں اور اس کو جو ہے ہوا میں اٹھائیں، اس کو دکھا دیں یہ روٹی ہے. تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ روٹی ہونا اس روٹی جو میں دکھا رہا ہوں اس میں محصور ہے، بلکہ یہ ایک مثال کے ذریعے تاکہ آپ کو سمجھ میں آ جائے کہ روٹی کیا ہے. اس لیے مثلا یہ اصول تفسیر میں شیخ الاسلام ابن تیمیہ نے کہا کہ جو سلف کی تفسیر ہے اس کی نوعیت بھی السٹریٹو کی ہے. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جو ان کا اقوال ہے اس میں تفسیر محصور ہے، بلکہ وہ مثال پیش کرتے ہیں وضاحت کی. تو اسی جس طرح جو ہے روٹی کے ایک ٹکڑے میں جو ہے، اسی طرح مطلب یہ ہے کہ موجود کے اقسام بیان کرنا بھی ایک طریقہ ہے سمجھانے کے لیے کہ موجود کیا ہے. تو اس کی تقسیم کرنے پہ آگے موجود خارجی، موجود ذہنی اور موجود نفس الامری. میرے خیال میں اس طرح سے تقسیم نہیں کرنی چاہیے، کیونکہ موجود نفس الامری اس سطح کی چیز نہیں ہے جس سطح کی موجود خارجی اور ذہنی ہے. کیونکہ موجود خارجی اور ذہنی میں
یہ نفس الامری اور غیر نفس الامری ہو سکتا ہے، اور موجود ذہنی میں بھی. تو اس کی میرا خیال ہے تعریف یہ ہونی چاہیے کہ موجود نفس الامری، موجود غیر نفس الامری. مثلا اور یہ ایک قسم ہے، دوسری قسم ہے موجود خارجی و موجود ذہنی. اور موجود خارجی میں بھی موجود نفس الامری ہو سکتا ہے اور موجود غیر نفس الامری ہو سکتا ہے، اور موجود ذہنی میں بھی موجود نفس الامری اور موجود نفس تو اس لحاظ سے مطلب یہ ہے کہ یہ موجود نفس الامری کو اس سطح پہ کی تقسیم نہیں ہے جس سطح کی موجود خارجی اور موجود ذہنی ہے. یہ واضح ہو جائے گا ایک بار جب اس کے معنی سمجھ میں آ جائیں. اچھا، موجود خارجی وجود ہے، یہ ایک تعریف ہے. اس کو موجود عینی بھی کہتے ہیں، عیان بھی کہتے ہیں. کیونکہ یہ صحیح نہیں ہے، ابھی میں اس پہ آؤں گا. یہ بات صحیح نہیں ہے. یعنی ایک نظریہ یہ کہ موجود خارجی جو ہے اور موجود عینی ایک ہی چیز ہے، یہ ایک نظریہ ہے. وہ موجود ہے جس کا ہمارے ذہن سے باہر وجود ہو، جیسے زید، عمر، آسمان و زمین موجودات خارجی ہے. اس کا نام موجود عینی ہے. تو موجود خارجیہ کا حضرت نے فرمایا وہ موجود خارجیہ وہ چیز ہے جو جس کا خارج میں وجود ہو. ایک اور یہ لوگ کرتے ہیں کہ موجود خارجی وہ ہے جس کا ادراک ہوا سے خمسہ ظاہرہ میں ممکن ہو. جس چیز کا ادراک ہوا سے خمسہ ظاہرہ سے ممکن ہو، یعنی نٹ باتیں نا، وہ موجود خارجی ہے. لیکن یہ بھی کوئی اچھی تعریف نہیں ہے، کیونکہ کوانٹم فزکس میں مثلا بہت سی چیزیں ہیں جو آپ کو ان کو موجود خارجی کہہ سکتے ہیں، لیکن یہ ہے کہ وہ حواس سے خمسہ ظاہرہ سے ان کو نہیں دیکھا جا سکتا، ایٹ لیسٹ ناٹ وداؤٹ انسٹرومنٹس. تو موجود خارجہ کی جو حضرت نے تعریف کی وہ بہتر ہے. موجود خارجہ وہ ہے جس کا خارج میں وجود ہو، ذہن سے الگ. موجود خارجہ کو آیان سے ملانے کا سبب یہ ہے کہ مثلا جو ارسطو کے ماننے والے ہیں وہ یہ سمجھتے ہیں کہ خارج میں وجود صرف آیان کا ہے. یعنی مطلب یہ ہے کہ انفرادی جو وجود ہیں ان کا پرٹیکولرز، انہی کا وجود ہے. جو کلیات ہیں یا یونیورسلز ہیں ان کا وجود نہیں ہے. تو اس لحاظ سے یہ خارجیہ کو، وجود خارجیہ کو آیان سے، وجود عینی سے نفی کر رہے ہیں یا اس کو مماثل کر رہے ہیں. لیکن یہ صحیح نہیں ہے، کیونکہ مثلا یہ ہے کہ اور کیونکہ ہمارے متکلمین زیادہ تر جو ہے وہ ارسطو کے متبعین ہیں اس معنی میں، اس لیے حضرت نے بھی اس کو کر دیا. لیکن یہ کہ یہ تمام لوگوں کے لیے صحیح نہیں ہے. مطلب صوفیہ کے ہاں اس سے الگ، یعنی ان کے عرفانی جو تصوف ہے اس میں الگ نظریات ہیں، اس میں وہ افلاطون کے پیروں ہیں، حتیٰ کہ شاہ ولی اللہ کے ہاں بھی موجود ہے. اس کے بعد یعنی نصوص سے بھی ثابت ہوتا ہے. مثلا یہ کہ سورہ بقرہ جو ہے قیامت کے دن جو ہے اس کی ایک خارجی شکل ہوگی مثلا. اور اس میں یہ مثلا یہ کہ اس میں جو اختلاف ہے وہ ارسطو اور افلاطون کا بنیادی طور پہ. افلاطون کہتا تھا کہ کلیات کا بھی اسی طرح وجود ہے جس طرح آیان کا ہے. بلکہ وہ یہ کہتا تھا کہ کم از کم اس کے کچھ
کتابوں میں، اکثر کتابوں میں یہ ہے کہ وہ یہ کہتا تھا کہ مثلا ریپبلک میں یہ ہے، اس کو جمہوریہ کہتے ہیں، اس کی کتاب ریپبلک مشہور کتاب ہے، جس کا انگریزی ترجمہ ریپبلک ہے، گو کہ وہ کوئی اچھا ترجمہ نہیں ہے عنوان کا۔ افلاطون کہتا تھا کہ کلیات کا وجود جو ہے وہ حقیقی وجود ہے، اور جو اعیان ہے وہ کلیات کا صرف ایک عکس ہے، اور عالم مثال میں کلیات ہوتی ہیں، اور اس میں مطلب کلیات سے بھی بڑھ کے چیز آ جاتی ہے، کیونکہ اس میں بہت بحث ہے، اس میں نہیں پڑھنا چاہتا۔ تو کلیات کا مطلب یہ ہے کہ مثلا انسان یہ کلی تصور ہے، تو انسان کا خارج میں وجود ہے کہ نہیں؟ ظاہر ہے انسان جو ہے عین نہیں ہے، اعیان نہیں ہے، اعیان میں اس کا شمار نہیں ہے، یعنی وہ کوئی انفرادی چیز نہیں ہے۔ احمد جو ہے اعیان ہے، عین ہے ہماری اصطلاح میں۔ افلاطون کہتا تھا انسان کا بھی وجود ہے، لیکن ارسطو کہتا ہے کہ انسان جو ہے اس کا خارجی کوئی وجود نہیں ہے، وہ صرف ایک تجرید ہے، ایبسٹریکشن ہے، اعیان سے۔ تو ہم نے دیکھا زید ہے، احمد ہے، سقراط ہے، ارسطو ہے، مریم ہے، نادیہ ہے، تو ہم نے کہا ان کے درمیان قدر مشترک کیا ہے، ہم نے اس کو انسان کہا، ایک تصور قائم کیا جو ان اعیان پر تمام پر ثابت آتا ہے۔ تو انسان کا کوئی حقیقی وجود نہیں ہے، صرف زید، احمد، خارجی وجود نہیں ہے، سقراط اور مریم اور ارسطو خارج میں موجود ہے۔ جبکہ ارسطو کہتے ہیں نہیں، ارسطو اور اس کے متبعین کہتے ہیں کہ نہیں، سوری، افلاطون اور اس کے متبعین کہتے ہیں نہیں، انسان کا بھی ویسی انسان کا بھی وجود ہے خارج میں، احمد کا بھی وجود ہے، اور نادیہ کا بھی وجود ہے، لیکن یہ کہ نادیہ اور احمد کا وجود جو ہے اس حد تک ہی ہے جب تک وہ انسان کے جو حقیقی وجود ہے اس میں شریک ہے۔ تو نہ صرف یہ کہ احمد ہے اور نادیہ ہے، انسان ہے، انسان بھی ہے، اور اسی کو صوفیہ نے انسان کامل بھی ایک لحاظ سے کہا ہے۔ تو یہ انسان جو ایک تصور ہے اس کا خارج میں ایک وجود ہے، اسی کو وہ فارمز کہتا ہے۔ لیکن یہ کہ انسان جو ہے عالم حواس میں نہیں ہے، وہ عالم مثال میں، اور یہ احمد اور اس کے صرف عکس ہیں۔ اور ارسطو افلاطون کے ہاں مطلب اس سے ایک اس کی تعبیر، اس میں بڑا اختلاف ہے، لیکن ایک تعبیر یہ ہے کہ صرف یہ کہ انسان کا عالم مثال میں وجود ہے، یعنی کلی ہے، بلکہ احمد کی بھی ایک آئیڈیل فارم ہے، یعنی صورت مثالی، وہ عالم مثال میں، اور احمد جو یہاں ہے وہ صرف اس کا عکس ہے۔ تو یہ بھی ایک ارسطو سے نکلتا ہے۔ تو مطلب کہنے کا مقصد یہ ہے کہ لمبی ہوگی بحث، کہ حضرت نے جو فرمایا عالم خارجی اور وجود خارجی اور وجود عینی میں جو آپ نے مماثلت بتائی، وہ صرف ارسطو کا نظریہ اور ارسطو کے متبعین کا، یہ ایک عمومی چیز نہیں کہی جا سکتی۔ فلسفیانہ طور پہ ہمیں وجود خارجی بطور تصور کے اور وجود عینی
میں فرق کرنا چاہیے، یعنی تصوراتی طور پہ، چاہے آپ کا نظریہ کوئی بھی ہو، تصوراتی طور پہ یہ دو الگ تصورات ہیں۔ بہرحال دیکھتے ہیں، تو حضرت نے فرمایا موجود خواجی وہ موجود ہے اس کے ہمارے ذہن سے باہر موجود ہو، جیسے زید و عمر، آسمان و زمین موجود ہے، خواجہ اس کا دوسرا نام موجود ہے نہیں۔ تو میں نے اس میں فرق بتا دی، لیکن یہ کہ یہ صحیح ہے کہ ہمارے جو مسلمان فلسفی ہیں زیادہ تر، اور جو زیادہ تر اور خاص طور پر متکلمین شاعرہ اور ماتریدی، ان کے ہاں یہ تصور ہے، لیکن یہ کہ اہل تصوف کے ہاں، اور حتیٰ کہ یہ مطلب امام راضی نے مثلا یہ کہ تفسیر کبیر میں امام جعفر سے اقوال نقل کیے ہیں، جیسے یہ مترشح ہوتا ہے کہ کلیات کا جو ہے خارجی وجود ہے۔ بہرحال اس کو اگلی بار اس کو جاری رکھیں گے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک، وصلی وسلم علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وذریۃ اجمعین برحمتک یا